السلام علیکم، جس سے جبران گل امید کرتا ہوں میرے تمام تر دیکھنے سننے چاہنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس ویڈیو کو ہم بنانے جا رہے ہیں، ہم ڈسکس کریں گے اسلام آباد کو، اسلام آباد کے ڈیفرنٹ سیکٹرز کو، اسلام آباد کے ڈیفرنٹ زونز کو، اور اسلام آباد کے دل میں ایک ایسا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے جو کہ لانچ ہو چکا ہے۔ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ ہمارے بہت سے دوست انفارمیشن چاہ رہے تھے کہ یار آیا یہ پروجیکٹ کہاں پر ہے، کس زون میں آتا ہے، ان کے ریٹس کیا ہیں، ان میں کیٹیگریز کون کون سی ہیں، کتنے کتنے مرلے کے اس میں پلاٹس دیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اسلام آباد کی، تو پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد، یہاں پر سی ڈی اے تمام تر اسلام آباد کو ڈیل کرتا ہے اور اسلام آباد کو ڈفرنٹ زونز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو ٹوٹل اس وقت اگر ہم زونز کی بات کریں تو 5 زونز میں اسلام آباد کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس میں زون 1 کی اگر ہم بات کریں تو یہ سیکٹریٹ سے F8 تک آتا ہے۔ زون 2 کی اگر ہم بات کریں تو یہ F8 سے G13 تک جاتا ہے۔ زون 3 کی اگر ہم بات کریں تو یہ سارا کا سارا جو مری والا ایریا ہے، جہاں پر ہمارے پاس چھتر پارک والا ایریا آتا ہے، یہ سارا ایریا زون 3 میں آتا ہے۔ زون 4 کی اگر ہم بات کریں تو یہ چک شہزاد اور پاک روڈ والا جتنا ایریا ہے یہ زون 4 میں آتا ہے، اور زون 5 کی اگر ہم بات کریں تو یہ فیض آباد سے روات تک ایکسٹینڈ ہوتا ہے اور یہ زون 5 آتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اسلام آباد کے سیکٹرز کی بات کریں تو ہمارے پاس F8 F7 F6 E5 یہ جتنے سیکٹرز ہیں یہ پوش ترین سیکٹرز ہیں، اور یہاں پر اگر ایک کنال کے پلاٹ کی بھی ہم اگر بات کریں تو ایک کنال کا پلاٹ بھی 45 سے 60 کروڑ روپے کے بیچ میں ایک کنال کا پلاٹ اس وقت کیش کے اوپر آپ کو ملتا ہے۔ اور کیوں نہ ملے؟ کیونکہ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اور یہ جتنے سیکٹرز کا میں نے نام لیا ہے یہ تمام تر سیکٹرز نہ صرف ڈیولپ ہیں بلکہ یہاں پر تمام تر باہر کی ایمبیسیز اور تمام تر الحمدللہ جتنے بھی ہمارے ایلیٹ پلس کیٹیگری کے ہمارے پاکستانی ہیں وہ اسی ایریاز میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم D12 کی اگر ہم بات کریں تو D12 بھی ہم کہتے تھے کہ یار یہ سی ڈی اے کا لاسٹ زون ہے، کیونکہ اس وقت تک مارگلا انکلیو یا ایران انکلیو نہیں بنا تھا۔ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ روڈ بنے گا، یہ جا کر ایکسٹینڈ ہوگا اور اس کے آگے C14 اور C15 آئے گا اور یہ سنجانی کے روڈ تک جا کے ختم پذیر ہوگا۔ بٹ جہاں تک اگر ہم بات کریں 2012-11 کی تو یہ D12 میں بھی ایک 4 مرلے کا پلاٹ تقریباً آپ کو 80 سے 90 لاکھ روپے میں مل جاتا تھا، اور آج کے دن میں 4 مرلے کا پلاٹ آپ کو تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ روپے میں ملتا ہے D12 میں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سی ڈی اے کے سیکٹرز اگر ہم بات کریں C14 C15 کے بھی، تو وہاں پر بھی جو سی ڈی اے نے خود سے لانچ کیا ہے ریٹ تقریباً 5 کروڑ سے 6 کروڑ روپے کا کنال کا پلاٹ لانچ کیا گیا ہے، وہ بھی کیش کے اوپر۔ اور اگر ہم ایسے پروجیکٹ کی بات کریں جس کو سی ڈی اے خود لانچ کرے، اور سی ڈی اے کے پیچھے گورنمنٹ آف پاکستان ہوتی ہے اور اس کی پارٹنرشپ ہو DHA کے ساتھ جس کی بیک پہ پورا کا پورا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، تو ایسے پروجیکٹ کو اگر پاکستان کے دل اسلام آباد میں لانچ کیا جائے تو اس کی کیا ہی بات ہوگی، اس کی کیا ہی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اگر ہم DHA کی بات کریں تو DHA جس شہر میں بھی بنتا ہے، جہاں پر بھی بنتا ہے، آپ DHA کو دیکھیں کہ ان کی ڈیولپمنٹ کی کیا سٹیٹس ہوتا ہے، وہ کس گریڈ کی الحمدللہ انفراسٹرکچر ڈالتے ہیں، کس گریڈ کی وہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ خود کسی بھی شہر جا کر آئی وٹنس کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر 2 ایسے اتھارٹیز مل کر ایک ایسا سوسائٹی یا ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کیا ہے انہوں نے اسلام آباد کے دل میں کہ جس کی کیا ہی بات کی جائے۔ کیونکہ اسلام آباد کا جو سیکٹر ہے زون 4، ایک تو یہ سارا کا سارا جو مارگلا ہلز ہے اس نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے، یہ تمام تر، پھر اس کے کونے پہ جو ہے ایک اینڈ کے اوپر بوٹینیکل گارڈن آ جاتا ہے، اس کے ساتھ جہاں پر اس پروجیکٹ کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے بالکل ایڈجسٹنٹ میں پارک ویو سٹی، اس کے بالکل ساتھ بحریہ انکلیو جو ملک ریاض صاحب کا پروجیکٹ ہے وہ آتا ہے۔ ان سے بہت پہلے ایک بہت ہیوج جو لینڈ ہے وہ DHA اور CDA نے ایکوائر کی ہے، اس کے اوپر جنہوں نے لانچ کیا ہے DHA انکلیو کے نام سے، DHA انکلیو اسلام آباد کے نام سے۔
اور محسن نقوی صاحب نے 2 سے 3 مرتبہ جو سائٹ کا وزٹ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یار اس وقت جو ایکسس ہے جو کہ پارک روڈ سے تھی، ہم پہلے پارک ویو بھی وزٹ کرتے تھے تو وہ روڈ بہت چھوٹا تھا، اس کے اوپر جب ہم جاتے تھے تو ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا تھا، بحریہ انکلیو ہم وزٹ کرتے تھے یا ہم پارک ویو کا وزٹ کرتے تھے۔ تو اس وقت جیسے ہی ڈی ایچ اے وہاں لانچ ہوا ہے تو دونوں سائڈس کے روڈ کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے 160 فیٹ تک، دونوں سائڈوں سے جو ہے نا وہ زمین ایکوائر کر کے اس کو روڈ کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پارک روڈ سے جیسے ہی آپ نے ان ہونا ہے بحریہ انکلیو کی طرف یا پارک ویو کی طرف تو وہ ایک دم سے آپ کے سامنے بحریہ ڈی ایچ اے انکلیو اسلام آباد آ جائے گا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو اس کی خصوصیت ہے کہ ہم ڈی ایچ اے اسلام آباد انکلیو کو ڈائریکٹ ٹچ کریں گے سی ایم ہاؤس کا جو ہمارا مین ایونیو ہے اس کے ساتھ، اسی روڈ کے اوپر سپریم کورٹ بھی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے اور 0 پوائنٹ بورسلینا ہوٹل بھی اسی روڈ کے اوپر ہی آتا ہے۔ تو یہ 5 سے 6 منٹ کی ڈرائیو ہمارے پاس بنے گی جب یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میں اسی ویڈیو میں وہ نقشہ بھی آپ کے سامنے شو کروں گا کہ یہ روڈ کہاں سے کس طرح بنے گا اور اس کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اور دسمبر تک محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ضرور ہم اس روڈ کو کمپلیٹ کر دیں گے، کیونکہ اس وقت اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو محسن اسپیڈ کی بات ضرور ہوتی ہے۔ جس طرح پنجاب میں جب سی ایم تھے ہمارے شہباز شریف صاحب تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی شہباز اسپیڈ، کیونکہ وہ لاہور میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام اور بہت تیزی سے کرتے ہیں۔ اس وقت وفاق کا جو جتنا بھی بڑا پروجیکٹ ہے وہ محسن نقوی صاحب اس کی سپرویژن کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس F8 کا فلائی اوور انڈر پاس بنا، ہمارے پاس سرینا چوک کا فلائی اوور انڈر پاس بنا، اس کے علاوہ باقی بھی ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ جب سے جو محسن نقوی صاحب نے اس چیز کو ڈیولپمنٹ والی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ انیشیٹو لیے ہیں اسلام آباد کو اور زیادہ خوبصورت کرنے کے لیے، جس میں جو ہے نا انکروچمنٹ کے اوپر کام چل رہا ہے، جس میں اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر کام چل رہا ہے، جس میں سی ڈی اے کے اوپر بھی کام چل رہا ہے کہ اگر اس ادارے کو اور زیادہ بہتر کیا جائے اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے۔ تو 5 دسمبر تک یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم سیکٹر جو سی ایم ہاؤس ہے یہاں سے 5 منٹ کی ڈرائیو ہوگی ہمارے پاس ڈی ایچ اے اسلام آباد انکلیو کی۔ اگر اس میں ہم پلاٹ کیٹیگریز کی بات کریں تو ہمارے پاس اس میں 5 مرلہ کا پلاٹ آتا ہے، اس کو الگ سے دیا گیا، ایسا نہیں کیا گیا مکس کر دیا گیا ہے کہ 10 مرلہ کے پلاٹس کے سامنے 5 مرلہ کے پلاٹس آ رہے ہیں، کنال کے پلاٹ 5 مرلہ کے پلاٹس کے سامنے آ رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں کیا گیا۔ 5 مرلہ کے پلاٹس آ رہے ہیں، پھر 10 مرلہ کے پلاٹ آتے ہیں، ان کے سامنے پورا کا پورا کمرشل ہے، پھر اس کے سامنے تھیم پارک کی جگہ دی گئی ہے، پھر اس کے سامنے جو ہے نا ڈانسنگ فاؤنٹین کی بہت بڑی جگہ دی گئی ہے، میں میپ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ جو کنال کی کیٹیگری انہوں نے دی ہے، کنال کی تمام تر کیٹیگری کو مارگلا جو ہمارے ہلز ہیں ان کا فرنٹ دیا گیا ہے کہ ان کی اور زیادہ خوبصورتی ہو۔ کنال کا پلاٹ تقریباً 5 کروڑ روپے میں دیا جا رہا ہے، جس کے 3 سالہ آسان اقساط ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک سائڈ پہ جو ہمارے پاس F7 اور F8 میں کنال کا پلاٹ 45 سے 60 کروڑ روپے میں کیش پہ ملتا ہے، اسی سے 5 سے 8 منٹ کی مسافت کے اوپر آج آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، ایک کنال کا پلاٹ آپ کو 5 کروڑ روپے میں ملتا ہے اور وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط کے اوپر ملتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اس پوش ایریا میں آپ کے پاس، کیونکہ زمین تو نہیں ہم بڑھا سکتے اور زیادہ کھینچ کے نہیں بڑھا سکتے، تو یہ لاسٹ ہی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے اس ایریاز میں۔ اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی کمرشل یونٹ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اگر اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہماری ٹیم بہت زیادہ محنت کرتی ہے، ہم آپ کے لیے ہر دن ویڈیوز بناتے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر، ایک لائک ہمارا اور زیادہ مورال بلند کرے گا، کیونکہ یہ چینل آپ کا ہی ہے، ہم آپ سب کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو انفارمیشن ہے کیونکہ ہم آلریڈی ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، بٹ ویڈیوز بنانے کا یہ مقصد ہے کہ وہ انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ انفارم رہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں اسلام آباد میں راولپنڈی میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے، کن پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کن میں نہیں کرنی چاہیے۔ مزید ایسے ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے بنائیں اور کسی ٹاپک کے اوپر اسپیسیفک اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیں، ہم اس ٹاپک کے اوپر بھی ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ ہمیں دیں اجازت، والسلام۔